سر بیسکلی اگر کوئی دیکھا جائے کہ اگر کوئی بہت سارے آج کل کے نوجوان ہیں وہ میرڈ ہیں لیکن یہاں پر وہ اسٹیبل نہیں ہیں, وہ فیل کرتے ہیں کہ وہاں باہر جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے کوئی بیٹر جو ہے وہ ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ حاصل کریں, لیکن اگر ایک میاں بیوی ہیں انہوں نے باہر جانا ہے تو ان کو کیا مطلب کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, اور ان کو کیا وہاں پر اگر ایک بندے نے اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کی ہے تو دوسرا بندہ کیا جاب کر سکتا ہے, اگر کر سکتا ہے تو اس کو کیا مین کے بینیفٹ ہے, کیا وہ وہاں پر اپنے جو مین کے لیونگ اکاموڈیشنز ہیں یا لیونگ جو ان کی جو چیزیں ہیں ضروریات زندگی کیا وہ فلفل کر پائیں گے؟ میں سویڈن میں رہتا ہوں تو سویڈن کی ایگزامپل ہی لے لیتے ہیں. تو سویڈن کے سین میں ایک جو بہت اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی بھی پروگرام کے اندر اور آپ میرڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو وہ سب کو ویزا آفر کرتے ہیں. آپ سب کا ویزا اپلائی کریں, وہ ایک ہی ٹائم پہ سب کو ویزا دے دیتے ہیں. تو ایون فار دا فرسٹ ٹائم وین یو آر فلائنگ آؤٹ آف پاکستان آپ سب کے سب لوگ باہر جا سکتے ہیں. تو یہ تو ہوگی کہ آپ کے پاس اپرچونٹی کیا موجود ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ وہاں پر اس ٹائم ٹیوشن فی ہے سویڈن کے اندر, جو کہ ایک پروگرام کی ایک سمسٹر کی 8 سے 10 لاکھ پاکستانی روپیز بنتے ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ڈفرینٹ فی ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ پروگرام کی فی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ ویریشن نہیں ہے, وہ اسی رینج کے اندر ہوتی ہے. تو ایک تو آپ کو یہ خرچہ ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر لیونگ ایکسپنس آ جاتا ہے. اگر آپ فیملی کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اوبویسلی اس میں پھر آپ کو علیحدہ سے ایک آپ کے پاس اپارٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ ایز اے فیملی رہ سکیں. تو وہاں پر جو مین ایکسپنس ہوتا ہے وہ لیونگ کا ہی ہوتا ہے. تو ڈپینڈنگ آن وچ سٹی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, اگر ہم سویڈن کی بات کریں تو 6,000 کراؤن سویڈش کراؤن اس کو کہتے ہیں, وہاں کی جو کرنسی ہے, لے کے ہو سکتا ہے آپ کو 12,000 سویڈش کراؤن تک ایک اپارٹمنٹ ملے. اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں, آج کل 20 کے آس پاس ہے کراؤن کہ صرف لیونگ کا یہ خرچہ ہوگا. اس کے علاوہ جو کھانے پینے کے خرچے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن آف کورس وہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ کنٹری ہے تو, لیکن بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوگا اس کا ایز کمپیئر ٹو لیونگ ایکسپنس. اب بات آپ کر رہے ہیں کہ خرچے پورے کیسے ہوں گے. تو اگین میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہر کپل جو یہاں سے جائے گا اس کو وہاں پر جا کے جاب مل جائے گی. ایجنٹس ایسا کہتے ہیں, اکثر لوگوں کو جو ہے نا اس قسم کے چیزوں کا بتاتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں لوگوں کو جو ہے نا حقیقت ہی بتانی چاہیے تاکہ وہ اپنے گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر فیصلہ کر لیں کہ ان کے لیے یہ جانا وہاں پر فیزیبل ہے یا نہیں ہے. ہمارا یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بھی موجود ہے, تھنک گلوبل کے نام سے آپ سرچ کریں, آپ کو یوٹیوب کے اوپر یہ چینل مل جائے گا. آپ کو وہاں پر میری تصویر نظر آ جائے گی جس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ صحیح چینل پہ پہنچ گئے. تو وہاں پر ہم نے سویڈن کے متعلق, یورپین کنٹریز جو دوسری ہیں ان کے متعلق, آسٹریلیا, کینیڈا, US کے متعلق انفارمیشن ان ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ کون سے کنٹری میں لیٹس سے اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے, اسکالرشپ لینا ہے, ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا کیا ڈیٹیلز ہیں, اور وہ آپ کو اس کو کیسے ایزیلی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیلپ فرام اینی ایجنٹ اور کنسلٹنٹ. سر آپ ایسے لوگوں کو کیسے اسسٹ کرتے ہیں, کیسے ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کوئی کپل جانا چاہ رہا ہے تو آپ ان کو کس طریقے سے گائیڈ کریں گے؟ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ فری گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, تو کیسے آپ ان کو فری گائیڈنس پرووائڈ کریں؟ جی تھینک یو. تو ہماری اپنی فل ٹائم جاب ہے, تو ہمارا یہ پروفیشن تو نہیں ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا, لیکن اس کو ہم ایز اے ہابی کرتے ہیں اور ایز اے سینس آف کنٹریبیوشن بیک ٹو دا سوسائٹی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم یہاں سے باہر گئے اور ہم نے وہاں پر سیٹ ہونے کی کوشش کی تو ہم لوگوں کی بھی اس معاملے میں ہیلپ کریں. تو ہمیں جو پتہ ہے ہم وہ بتاتے ہیں, اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہمارے جو ڈفرینٹ دوست ہیں ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں اور ان سے معلومات اکٹھی کر کے اس چینل کے اوپر لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, جس کا نام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, تھنک گلوبل. آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ڈفرینٹ کنٹریز سے متعلق جو بیسک اور فنڈامنٹل انفارمیشن ہے وہ آلریڈی وہاں پر ویڈیوز کی شکل میں پرووائڈ کر دی ہوئی ہے. تو آپ جس بھی کنٹری کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ ہیں آپ ہمارے چینل کے اوپر جائیے, اس کنٹری سے متعلق ویڈیو دیکھ لیجئے, آپ کو بیسک اور فنڈامنٹل انفارمیشن تو وہاں سے مل جائے گی. دوسرا ہمارا جو ہے نا ایک فیس بک کے اوپر گروپ بھی ہے, فیس بک کے اوپر پیج بھی ہے جس کے اوپر لوگ آ کے کویشچن کرتے ہیں, تو ہم یا ہمارے دوست وہاں پر ان کے کویشچنس کے آنسرز کرتے ہیں. تیسرا میڈیم ہے کہ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر گروپس بھی ہیں, تو آپ ان گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ان گروپس کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں, ہمارے جو سینئر وہاں پر دوست موجود ہیں وہ ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کے کویشچنس کو آنسر کرتے ہیں.
اور ہم کسی سے بھی کوئی بھی فی نہیں لیتے، کیونکہ ہم کوئی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آف کورس بعض لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس میں ہیلپ کر دیں، آپ ہمیں ٹائم دے دیں تو ہم آپ کو پے کریں گے، تو لیکن ہم اسٹریٹ نو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پروفیشن نہیں ہے اور ہم اس جذبے کے تحت کرتے بھی نہیں کہ ہم نے اس سے کچھ پیسہ کمانا ہے۔ ہم ایک ہی جذبے کے تحت کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ یہ 3 میڈیم میں نے آپ کو بتا دی۔ چوتھا میڈیم ایک یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر لائیو سیشن کرتے ہیں۔ ہم اس کو پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ ہم فلاں کنٹری سے متعلق لائیو سیشن کریں گے، جس میں ہم خود موجود ہوتے ہیں، ہمارے دوست موجود ہوتے ہیں جن کو وہاں کی انفارمیشن اور معلومات ہے۔ تو کچھ لوگ ہمیں ویڈیو کے اندر جوائن کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کومنٹس کے اندر کویشچن کرتے ہیں، تو ہم موقع کے اوپر ہی ان کو گائیڈنس فراہم کر دیتے ہیں۔ سر فار ایگزامپل ایک جیسا کہ آپ پچھلے 13 سال سے سویڈن میں رہ رہے ہیں، کسی نے جانا ہے تو اس کو کون کون سے مراحل سے گزر کر وہاں پر جانا پڑے گا، سویڈن میں جانا پڑے گا؟ کون کون سے مراحل ہیں؟ جیسا کہ آپ فیملی کے تھرو گئے تو فیملی ویزے کے اوپر کسی نے جانا ہے تو کون کون سے مراحل ہوں گے جن سے اس کو گزر کر ان کو جانا پڑے گا؟ جی، تو سویڈن میں میجورٹی جو پاکستانی جاتے ہیں وہ ایڈمیشن کے تھرو جاتے ہیں، کہ وہ ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں۔ بیسیکلی آپ نے سب سے پہلے ایک پروگرام سرچ کرنا ہے بیچلر لیول کا یا ماسٹر لیول، میجورٹی ویسے ماسٹر لیول پہ جاتی ہے۔ تو آپ نے ان کی ایک ویب سائٹ ہے، ایک ہی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ساری یونیورسٹیز کا ڈیٹا موجود ہے، universityadmission.se۔ آپ وہاں پر جائیے، آپ اپنی فیلڈ کو سرچ کیجیے۔ لیٹ سے میری فیلڈ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ، تو میں الیکٹریکل انجینئرنگ سرچ کروں گا، تو سرچ کے رزلٹس میں آ جائے گا کہ فلاں فلاں یونیورسٹی فلاں فلاں ماسٹر پروگرام آفر کر رہی ہے، اور آپ اس کے اوپر کلک کیجئے۔ نیکسٹ پیج پہ وہ اس کی انفارمیشن بتا دیں گے کہ اس پروگرام کے اندر آپ کو یہ ٹیچ کیا جائے گا، اور اس پروگرام کی یہ پری ریکوزٹس ہیں، یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن اس میں ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ پروگرام مکمل کر لیتے ہیں، یہ ڈگری مکمل کر لیتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے جاب پروسپیکٹس کیا ہیں، کس کس فیلڈ میں جا کے جاب کر سکتے ہیں۔ تو اینی ویز آپ جب اس کو سرچ کریں گے آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیے۔ آپ اگر یہ universityadmission.se کی ویب سائٹ سے فردر جانا چاہیں تو آپ جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، اور وہاں پر اس پروگرام کی فل لینتھ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اس میں ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کیا کیا، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں، کون کون سی آپ کے پاس پہلے سے اگر ڈگری ہو تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جس میں وہ آپ سے آئلس مانگتے ہیں، کچھ میں نہیں مانگتے، تو یہ بھی انہوں نے کلیئرلی بتایا ہوتا ہے کہ فلاں کنٹری سے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے آئلس چاہیے یا نہیں چاہیے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہوتا ہے کہ لیٹ سے آپ کو 6.5 بینڈس چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا۔ سر اسی میں اگر میں آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں سر، دوبارہ میں آپ کو، کیونکہ یہ کوشچن کامن کوشچن ہے سر، کیا فار ایگزامپل ایک فیملی جانا چاہ رہی ہے، ان کے لیے آئلس لازمی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تھوڑا جنرل کوشچن ہے آپ کا، اس کا جواب اسپیسیفک تو نہیں دیا جا سکتا، یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کون سی فیلڈ میں جا رہے ہیں۔ اسٹیم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، ان فیلڈز کے اندر جو پروگرامز ہوتے ہیں ماسٹر پروگرام، تو نارملی ان میں آئلس نہیں چاہیے ہوتا، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان ایریاز کے اندر پاکستان میں جو ڈگری ہم کرتے ہیں وہ 4 سال کی ہوتی ہے، اور اس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہوتا ہے۔ تو آپ کو صرف ایک انگلش پروفیشنسی لیٹر لینا ہوتا ہے اپنی یونیورسٹی سے، وہ آپ ان کو پرووائڈ کر دیں، اور وہ انہوں نے مانگا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے تو یہ لیٹر بھی ساتھ دینا ہے، تو وہ انف ہوتا ہے کہ آپ کی انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ پوری کر دے۔